اپنے کھیلنے میں جاتے ہیں، سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور آپ ایک خطبہ دیتے ہیں کہ اے میرے آوازدار، اے میرے مدد کرنے والوں، اے میرے ساتھیوں، دیکھو ابھی تک تم میرے ساتھ تھے، 3 دن سے بھوکے اور جاتے ہو میرے ساتھ رہے، لیکن دیکھو کل کا صبح نمودار ہوگا، کل کا سورج نمودار ہوگا، تو یزیدی ہم پر حملہ کریں گے، یزیدی ہمارے خون کے چاہتے ہیں، ہمیں قتل کریں گے، ہمارے بچوں کو قتل کریں گے، ہمارے بیویوں کو بے پردہ گھمائیں گے۔ اے میرے ساتھیوں، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے، اگر تم میں سے کوئی میرا ساتھ چھوڑ کر کے جانا چاہے تو اسے جانے کی اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے اپنے بچوں کو یتیم کرے، کوئی میری وجہ سے اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو یتیم کرے، اپنے بیویوں کو بیوہ کرے۔ اے میرے آقا حسین ہمارے سے وہ قربان، امام حسین کے ساتھ پر ایسی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، اس وقت تو ایک سپاہی قیمتی ہوتا ہے چاہیے، لیکن میرے آقا حسین اپنے ساتھوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن آپ کے ساتھی بھی امام حسین کو جان دینے والے سے کہہ رہے ہم جیسے نہیں تھے، ہم جیسے نہیں تھے، نعرہ لگائیں یا حسین آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا حسین آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جس کے لیے حسین نے جان دے دی اسی کو چھوڑے بیٹھے ہیں، جس کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لگا دیا اسی کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ پیارے جواب دو گے حسین اعظم کو، اگر کل میدان محشر میں تم سے حسین نے پوچھ لیا کہ میرے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اے میری عاشقی کا دم بھرنے والوں، میں نے تو نماز کے لیے اپنی آل کو قربان کر دیا، میں نے تو نماز کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، لیکن تم آزاد ہوتی تھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے، آزاد ہوتی تھی بازاروں میں نظر آتے تھے، آزاد ہوتی تھی اپنے گھروں میں نظر آتے تھے، آزاد ہوتی تھی چوراہوں میں نظر آتے تھے۔ اے میرے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اے میرے عشق کا دم بھرنے والوں، تم میرے نام کے نعرے تو لگاتے تھے، لیکن جس کے لیے میں نے اپنی جان دی تھی اس نماز کی حفاظت نہیں کرتے تھے، اس وقت تمہارا جواب آؤ دیکھو میرے پیارے آقا حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے ساتھیوں کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن وہاں امام حسین کے ساتھیوں آپ کے قربان ہیں۔ حضرت امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی جواب دیتا ہے کہ اے میرے آقا حسین، اگر ہم آج آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اگر آج ہم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو کل میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کو کیا وہ دکھائیں گے، کل میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کو کیا چہرہ دکھائیں گے۔ اگر علی نے پوچھ لیا اے میرے ماننے والوں، اے میرے ماننے والوں، کیا تمہاری جان میرے بیٹے کی جان سے زیادہ قیمتی تھی، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ ارے آج کسی ساتھی نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے کی ہمت نہ کی، جانے کی جسارت نہ کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے میں آتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آدھی رات گزر جاتی ہے، رات کے 12 بج گئے، آدھی رات گزر گئی ہے، میرے آقا حسین کے سامنے قرآن کھلا ہے۔ پتا چلا کہ عاشورہ کی رات میں مغرب بعد سے لے کر کے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے آدھی رات تک قرآن پڑھنا یہ حسین کی سنت ہے، اور آدھی رات کے بعد اللہ کے بارگاہ میں سر کو جھکانا یہ حسین اعظم کی سنت ہے۔ کیا ہے یہ حسین اعظم کی سنت ہے۔ میرے آقا حسین اعظم کے سامنے قرآن کھلا رکھا ہے، قرآن کھلا ہے، میرے آقا حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، علی اکبر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، علی اکبر آپ کے سامنے جلوہ فکر ہیں۔ حضرت امام حسین سر اٹھاتے ہیں، کہتے بیٹا علی اکبر جاؤ میدان کربلا کا جائزہ لے لو، میدان کربلا کو دیکھ لو۔ حضرت علی اکبر نکلے ہیں، میدان کربلا کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، دور دور تک نظر دوڑائی، کوئی چیز نظر نہ آئی، کوئی چیز آپ کو دکھی نہیں۔ حضرت علی اکبر چلے جا رہے ہیں، جب میدان کربلا کے آپ بیچوں بیچ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک برقع پوش خاتون ہے جس کا چہرہ چھپا ہوا ہے، وہ عورت اپنے آنچل سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے اور کربلا کے کنکر اور پتھر کو اٹھا کر کے اپنے آنچل میں رکھ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر اس عورت کے قریب چاہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ماں تم کون ہو؟ کربلا کی زمین کو کیوں صاف کر رہی ہو؟ کربلا کی زمین کو کیوں اٹھا رہی ہو؟ وہ عورت جواب نہیں دیتی ہے۔ حضرت علی اکبر ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، 2 مرتبہ پوچھتے ہیں، 3 مرتبہ پوچھتے ہیں، لیکن اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب جواب نہ ملا آپ واپس بولنے آئے، آپ واپس اپنے کھیلے کے اندر آئے۔ امام علی مقام نے سر اٹھایا، اے بیٹا علی اکبر میدان کربلا میں کیا نظر آیا ہے؟ میدان کربلا
کربلا میں تم نے کیا دیکھا ہے؟ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں ابا حضور میں نے کربلا کا جائزہ لیا اور تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ کربلا کے پیچھے پیچھ میں ایک برقع پوش خاتون ہے جو اپنے آنچل سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، اپنے آنچل میں کربلا کے کنکر اور پتھروں کو اٹھا کے اپنے آنچل میں رکھ رہی ہے۔ میرے آقا حسین نے اتنا سنا تو آنسو کے سیلاب اٹھائے، آنکھیں آپ چاروں قطار رونے لگی۔ میرے آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے علی اکبر وہ خاتون کوئی اور نہیں، ارے تمہاری دادی اور میری ماں فاطمہ زہرا تھی، تو اس لیے کربلا کی گلی صاف کر رہی تھی۔ کل میرا بیٹا حسین زخمی سے زخموں سے چور چور ہو کر کے، کل میرا بیٹا حسین ظالموں کے تیر و تبر سے زخموں سے چور چور ہو کر کے اسی مقام پر اپنے گھوڑے سے نیچے آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے حسین کے جسم میں کنکر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ جب حضرت فاطمہ زہرا کو یہ گوارا نہیں کہ میرے بیٹے کے جسم میں کنکر گر جائے، تو جب پہلے یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام کے جسم پر تیروں کی بارش کی ہوگی، حضرت فاطمہ کی جگر کو کسی تکلیف ہوئی ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تکلیف ہوئی ہوگی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر توبہ اور استغفار میں گزارتے ہیں، اللہ کے عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں۔ صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے، صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے، اذان فجر حضرت علی اکبر دیتے ہیں، امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرات پورا واقعہ بتانا مقصود میں تھی، اس واقعے کو لے کے اس لیے چلا میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، ایک ذہن دینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ واقعہ آپ سن چکے ہیں چاہے، لیکن میں صرف ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، ایک پوائنٹ آپ کو میں دینا چاہتا ہوں اور اسی کو دیکھ کر کے میں بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد یزیدی نقارے جنگ بجاتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قلعے سے باہر نکلتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یزیدیوں مجھے پہچان لو، میں حسین ابن علی ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لال ہوں، مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میرا نام شبیر ہے، میرے بارے میں میرے نانا نے ارشاد فرمایا ہے الحسن والحسین ہما سیدا سواد اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نانا جان نے ہمارے ہی بارے میں ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین ریحان الجنہ، حسن اور حسین جنتی پھول ہیں، حسن اور حسین جنتی پھول ہیں۔ یزیدیوں کے سامنے امام تقریر کر رہے ہیں، یزیدیوں کے سامنے امام خطبہ دے رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے یزیدیوں دیکھو میں یہاں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں۔ امام علی مقام گویا بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، ارے میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں۔ یزیدی کہتے حسین اگر یزید کی بیعت کرنا ہے تو کرو، ورنہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام کہتے نہ اتارو، مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیا، ہر من مریدی یزید۔ امام حسین یہ نعرہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے لگا رہے ہیں، حل من مغیثی یغیثنا، ہے کوئی تم میں جو ہماری مدد کرے؟ اللہ اکبر۔ حسین یزیدیوں سے مدد چاہ رہے ہیں، اب یہی آپ کا ظہیر آپ کے ذہن کو سمجھنا چاہتا ہے میرے آقا حسین یزید تو سب سے بڑا بادشاہ تھا، وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا، امر بن خان سے مدد مانگ لیتے، ابن زیاد سے مدد مانگ لیتے، یزیدیوں سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ یزیدی فوجیوں سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ماننے والے میں دیکھ رہا ہوں کہ یزیدی فوج میں
ایک ایسی نیک روح بھی ہے جو اس بنا پر یزیدی فوج میں کھڑی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یزید اسے کہیں پیش کر دے، یزید اسے مٹا دے، یعنی وہ یزید کے ڈر سے اس فوج میں شامل ہے۔ میں اسی ایک نیک روح کو آواز دے رہا ہوں، میں اسی ایک نیک روح کو آواز دے رہا ہوں، اور میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں مدد کے لیے اس لیے نہیں پکار رہا ہوں کہ یزیدی آؤ میری جان بچانے میں میری مدد کرو، یزیدی آؤ میرے بچوں کی جان بچانے میں میری مدد کرو، نہیں، بلکہ میں یزیدیوں سے مدد اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یزیدیوں ہے کوئی تم میں جو سر کٹانے میں میری مدد کرے، مانا رسیم بچانے میں میری مدد کرے، مصطفیٰ کی پاسبانی کرنے میں میری مدد کرے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نعرہ اس نے سنا جس نے سب سے پہلے امام حسین کو گھیرا تھا، جس نے سب سے پہلے امام حسین کو روکا تھا، جس کی وجہ سے پانی بند ہوا تھا، وہ سنتے ہیں ان کا نام حضرت حر ہے۔ حضرت حر چہرے پر پسینے کے آثار ہو جاتے ہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھی نے پوچھا اے حر معاملہ کیا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا ہوں۔ آج آپ کے چہرے پہ گھبراہٹ کی نشان کیسے ہے؟ حضرت حر کیسے ہے کہ ارے میں بیچ میں کھڑا ہوں، ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، جنتی مجھے اپنے طرف بلا رہے ہیں، جہنمی مجھے اپنی طرف پھینکنا چاہتے ہیں۔ حضرت حر پل میں یہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جہنمی لشکر سے نکلتے ہیں۔ یہ نعرہ حر کا تھا، اس وقت وہ فوج شام سے نکلے کہ دیکھو جو نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حضرت سے جب کسی نے وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ حضرت حر نے اپنے سر کو رکھ دیا ہے، سارے قطار دے رہے ہیں حر۔ حضرت حر کا آقا حسین مجھے معاف کر دیجیے، آقا حسین مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حسین معاف کر دیتے تو حضرت حر تو معافی پا کر کے امام حسین کے سر کو کاٹ لے جاتے، لیکن پیارے بات یہ نہیں ہے۔ اگر معاف کر دیتے تو کیا صورت بنتی، اس پر میں کلام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر میرے آقا ان سے یہ کہہ دیتے کہ حر میں نے تجھے معاف کر دیا ہے تو معاف اسی کو کیا جاتا ہے جس نے غلطی کی ہو کیا ہے۔ حضرت حر کو میرے آقا حسین یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حر میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، بلکہ میرے آقا حسین کہتے ہیں اے حر تو جہنم سے آزاد ہے، اے حر تو جہنم سے آزاد ہے۔ پتا چلا میرے آقا حسین یہ پیغام دے رہے ہیں اے میرے ماننے والوں، نبی دنیا میں لوگوں کو احساس برتری کا احساس برتری بانٹنے آئے تھے، کسی کو احساس کمتری کا شکار بنانے نہیں آئے تھے۔ اگر میں حر کو یہ کہہ دیتا کہ حر میں نے تجھے معاف کیا ہے تو حر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے اور میرے نانا مصطفیٰ کا بتایا ہوا اصول بدل جاتا۔ اسی لیے میرے آقا حسین نے حر سے کہا تھا اے حر تو جہنم سے آزاد ہے۔ حضرات کی یزیدی لشکر کی طرف سے ہر موارد کی صدا بلند ہوتی ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے اجازت لے کے میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ کئی یزیدیوں کو کنار کرنے کے بعد حضرت حر شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حر کے بعد حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جاتے ہیں، جا رہے وہ بھی کئی یزیدیوں کو کنار کرنے کے بعد جانے شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضرت وہاب کی شہادت کے بعد حضرت اون محمد میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ اون محمد کوئی بڑے بہادر نہیں تھے پیارے، ہمارے بڑے کتنے بڑے بڑے 8 اور 10 سال کے بچے تھے، 8 اور 10 سال کے 2 بچے تھے، لیکن وہ ہمارے بچوں جب میدان کربلا میں یہ دونوں بچے آئے ہیں اور کربلا میں جب ان بچوں کے جوہر کو دیکھا ہے، کربلا کے ذرے ذرے نے جب ان بچوں کے کاٹ کو دیکھا ہے تو کربلا کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا تھا کہ علی شیر خدا کے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم دیتا ہے۔ کربلا کے ذرے ذرے سے آواز آ رہی تھی کہ یا پتہ اللہ علی یا فیض یا ذوالفقار، علی جیسا کوئی فرض نہیں اور ذوالفقار حیدری جیسی کوئی تلوار نہیں۔ یا محمد نے ایسے جوہر دکھائے تھے سارے کہ بڑے بڑے بہادروں کے چھکے چھوٹ گئے تھے، بڑے بڑے بہادر سامنے آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ حضرت اون محمد یزیدیوں کو مارتے ہوئے ہمارے دن ساتھ کے پاس پہنچے۔ بڑے بھائی نے کہا بھیا میں سے وعدہ کیا تھا
پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، ماں سے جو وعدہ کر کے آئے تو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تلوار سے عمر بن سعد کے کلیجے کو سر کو کاٹ دیا جائے، اتنے میں نام اتار رہے پیچھے سے نیزے کو مارا، نیزا کے سینے میں لگا، بہت ہو کر کے گر پڑے پیارے۔ چھوٹے بھائی نے جب دیکھا کہ بھائی کے سینے میں نیزا چلا ہے تو حضرت محمد نے ان اپنے بھائی کے سینے سے نیزے کو نکالنے کے لیے جھکے، سر کو تن کو جدا کر دیا پیارے۔ دونوں بھائی ایک ہی رنگ طلب کر کے گھر کو خوب مل جاتے ہیں اور اللہ کے نام پر اور امام حسین کے قدموں کی جان کو نثار کر